پہ اگر ہم عمل کریں گے اللہ کی رحمتیں بھی مل جائیں گی، اللہ کی برکتیں بھی مل جائیں گی، اور خدا کی ذات ہم پر رحمت کر دے گی۔ جو دلیل دینے لگا تھا موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اچھا میں بڑی برکت والا ہوں کیا تو میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے؟ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی مرسل آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کی طرف اللہ کا ملائکہ، اللہ کا فرشتہ آتا تھا پیغام لے کر کہ اللہ اے نبی رب یہ کہتا ہے ایسے ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام تھا، اگر کوئی عورت آ کے کہہ دے موسیٰ میرا پوچھ کے آؤ میرے رب سے کیا میں گناہگار ہوں یا میں جنتی ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں نہ فرشتہ آتا تھا بلکہ خود پوچھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے۔ تو فرمایا موسیٰ تو بڑے مقدر والا ہے کہ تیرے ساتھ گفتگو میں خدا خود کرتا ہوں۔ یہ بھی واقعہ سماعت فرمائیں، یہ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک عورت نے کہا، بڑی پوائنٹ کی بات ہے یہ بھی، آج کل اکثر ہم نوجوان جو ہیں یہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لوگ اکثر یہ غلطیاں کر لیتے ہیں۔ ایک عورت موسیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ اے موسیٰ بتاؤ تم کہتے ہو میں اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ بات کرتا ہوں، آپ مجھے پتہ کر کے بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا میں دوستی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کے اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ رب العالمین وہ عورت ہے فلاں علاقے کی رہنے والی ہے، اس کا یہ نام ہے، فلاں خاندان ہے، وہ کہتی ہے بتاؤ میں جنتی ہوں یا میں دوستی ہوں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی غیب سے آواز آئی موسیٰ سے جا کے کہہ دے وہ جنتی ہے، وہ نیک ہے۔ موسیٰ ایک عورت کے پاس آئے، آ کر جواب دیا، یار ان بچوں کو تو سمجھاؤ نا۔ اس عورت سے آگے موسیٰ نے کہا کہ رب فرماتا ہے کہ تو جنتی ہے۔ اب عورت جب یہ سوال سنتی ہے وہ یقین نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں نہیں میری بات درست نہیں ہے، یہ میرا مطلب پورا نہیں ہوا، اب دوبارہ پوچھو۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ یہ بڑے سمجھ کی بات ہے، اس پر ذرا غور کرنا۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اے رب العالمین فلاں عورت کہتی ہے نہیں مجھے یقین نہیں آیا، بتاؤ کیا میں جنتی ہوں یا میں دوستی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ سے جا کے کہہ دے کہ تو جنتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، عورت پوچھتی ہے کیا جواب ہے، تو جنتی ہے۔ اب پھر وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے، یہ میرے دماغ کو سکون، میرے دل کو سکون نہیں آیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، نہیں یہ میرا سوال درست نہیں ہوا، اب دوبارہ پوچھو۔ تیسری مرتبہ دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو موسیٰ جا کے کہہ دے کہ جنتی ہے۔ اب جو پوائنٹ کی بات وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ عورت کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ عورت تو جنتی ہے۔ اب وہ عورت موسیٰ سے سوال کرتی کہتی نہیں میں جنتی نہیں ہوں، میں تو دوستی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے رب نے تجھے کہہ دیا تو جنتی ہے، تو کہتی ہے میں دوستی ہوں۔ نہیں، وہ کہتی ہے نہیں کہ میں واقعی میں دوستی ہوں، میں جنتی نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیسے تجھے پتہ چلا؟ استغفر اللہ، وہ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، میں نے اس کو جوان کیا، اس کی اچھی طریقے سے پرورش کی اور میں خود اس کے ساتھ زنا کرتی ہوں، استغفر اللہ، اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ اب دوبارہ اللہ سے پوچھ کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام چوتھی مرتبہ جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ اللہ وہ عورت، یہ اس عورت کے دل کے اندر دماغ کے اندر سوال تھا، اب بتا تیری کیا رضا ہے؟ رب فرماتا ہے اب وہ دوستی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو دوستی ہے۔ وہ کہتی نہیں میں نہیں تجھے نبی مانتی، نہ میں تجھے نبی کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی جو میں نے جواب دیا تو نے بھی آگے وہی جواب دے دیا۔ اب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام پانچویں مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب العالمین اس عورت کا تو یہ دعویٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ پہلے وہ جنتی تھی اب وہ دوستی ہے۔ مولا کیوں، اب کیوں دوستی ہے؟ فرمایا اے موسیٰ پہلے اس عورت کا میرا معاملہ تھا، وہ گناہ کرتی سی پردے کے ساتھ، اب اس نے تجھے درمیان میں جو اپنا راز جو تھا، گواہی جو ہے وہ تیری بھی بن گئی ہے۔ جب قیامت کا روز آئے گا زبان بند ہو جائے گی، ایک ایک بندہ ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ گواہی دے گا۔ تو پہلے وہ اکیلی گناہ کرتی تھی، اب درمیان میں اس نے تجھے گواہ بنا لیا ہے، اب تیری گواہی اس کے اندر آ گئی ہے، اس لیے وہ جانے
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کسی گاہک آتے ہیں، کوئی نہ کوئی اسی طرح کا کوئی نہ کوئی معاملہ کرتے ہیں. جب ہم خاموشی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ایسا وہ گناہ جس کو بار بار کرنے کے بعد بار بار لوگوں میں کیا جائے، میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے شراب پی مجھے نشہ ہی نہیں ہوا، میں نے یہ نشہ کر لیا تو مجھے ایسے نہیں ہوا، میں نے چوری کی آج تک نہیں پتا چلا، نعوذ باللہ. ایسے جب ہم دوستوں میں بیٹھ کر لوگوں میں بیٹھ کر جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ گواہ بن جاتے ہیں، اس میں تمہارے گناہ کے وہ گواہ بن جاتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے یہ کہا تھا میں نے گناہ کیا ہے. ہو سکتا ہے تیرا اور تیرے رب کا معاملہ تھا، رب تجھے معاف کر دیتا. تو اکیلے میں اندھیرے میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتا، روزے آتے، اعتکاف کرتا، قرآن پڑھتا، اللہ کو واسطہ دیتا قرآن کا، اکیلا تھا بیٹھا، اللہ سے کہتا مولا میں بڑا گناہگار ہوں مجھے معاف کر دے، وہ میرا رب تجھے معاف کر دیتا. لیکن اب تو نے گناہ بھی کیا ہے اور دوسرا اس گناہ کو لوگوں میں پھیلایا بھی ہے اور اپنے گواہ بھی تو نے بنائے ہیں. اس بنا پر اب اللہ کے محبوب کی ذات ہے، اگر سرکار کا وسیلہ دے کر ہم لوگ دعا مانگیں گے، اس نظریے کے ساتھ مانگیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے معافی دے دے گا. تو کہا اے موسیٰ تو بڑے مقدر والا ہے، تو اور میں دونوں گفتگو کرتے ہیں، تو میرے ساتھ سوال کرتا ہے میں کہ تجھے جواب دیتا ہوں، فرشتہ درمیان میں نہیں آتا، تو بڑے مقدر والا ہے. موسیٰ نے کہا ہاں مولا میں بڑے مقدر والا ہوں، بتا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ اب سماعت فرمانا. موسیٰ نے کہا اے رب العالمین ہمیں یہ بتا کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی مقدر والا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں موسیٰ تجھ سے بڑھ کر بھی ہے. فرمایا کوئی نبی ہے؟ فرمایا نبی تو نبی رہا، لوگ بھی ہیں. یا ایھا الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہوتا ہے ایمان والے لوگ. تو فرمایا اللہ کا حکم ہوا موسیٰ ہاں نبی تو نبی رہے، نبی کا تو مقام اعلیٰ ہے، لیکن کچھ لوگ بھی ہوں گے، کچھ لوگ، یہ نہیں کہا کہ سب لوگ نہیں، کچھ لوگ بھی ہوں گے موسیٰ جو تجھ سے بھی زیادہ مقدر والے ہوں گے. دیکھو نا موسیٰ کا کتنا مقام تھا، اندازہ لگائے. اللہ کے نبی ہیں، بلکہ صرف نبی نہیں ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی آواز میں موسیٰ کو جواب دیتا ہے. کتنا مقدر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا. رب فرماتا ہے موسیٰ تجھ سے زیادہ مقدر والے کچھ لوگ ہوں گے. یہ نہیں کہا کہ 100 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، یا ایک پوری قوم ہے یا قومیں ہوں گی، نہیں، بلکہ کہا کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ. یا اللہ وہ کچھ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ کچھ لوگ میرے محبوب کے امتیوں میں ہوں گے. کون ہوں گے؟ محبوب کے امتیوں میں ہوں گے، مقدر والے، جس کا مقام موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہوگا. پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جس کو اللہ نے کہا کہ ان کا مقام موسیٰ سے بھی زیادہ ہوگا، وہ ہم میں موجود ہیں. امتی محمد مصطفیٰ کے جو امتی ہیں، رسول اللہ کے جو غلام ہیں، وہ ہم میں موجود ہیں. کہا کہ موسیٰ وہ لوگ ہوں گے میرے محبوب کی امت میں جو روزہ رکھیں گے. بلند آواز سے وہ لوگ ہوں گے جو روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھ کر روزے کے احکام پر عمل کریں گے، پھر شام کو افطار کریں گے. فرمایا اللہ فرماتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب موسیٰ نے یہ سنا، پوچھا وہ لوگ ہیں، تو موسیٰ نے پھر تمنا کر دی کہ اللہ مجھے بھی اس محبوب کا امتی بنا دے. اتنا مقام ان لوگوں کا. لیکن ہمارا دیکھو نا امت محمدیہ کا، آپ سبھی اس میں شامل ہیں، ہمارا کتنا مقام ہے، لیکن ہم امتی ہو کر بھی، مقام والے ہو کر بھی اپنے مقام کو نہیں سمجھ رہے. بس کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو سامعین کرام دوسری حدیث سماعت فرمائیں، اسی کے متعلق ہے. سرکار فرماتے ہیں 11 مہینے، کتنے مہینے؟ جب ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتے ہیں نا تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، کھانے کی تیاری ہوتی ہے، گھر کے صفائی کی تیاری ہوتی ہے، گھر کو سجایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. پھر مہمان آتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1 دن 2 دن 3 دن رہتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. اتنا ہم نے انتظام کیا، اتنے روپے خرچ کیے، کھانے کا اتنا عالیشان انتظام کیا، مہمان آئے کھایا چلے گئے. ایسے ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ 11 مہینے
उम्मती के मकाम के लिए, रोजेदारों के मकाम के लिए जन्नत को सजाता है। 11 महीने जन्नत सजाई जाती है। सरकार फरमाते हैं वो सिर्फ सजाई इस तरह नहीं कि बस सफाई कर ली तो उसके उम्मती के लिए एक तख्त बना दिया, उसके ऊपर चादरें बिछा दी, बल्कि इस तरह की सफाई नहीं। सरकार फरमाते हैं जब रोजेदार रोजा रखता है रोजे के मुताबिक फिर वो जिंदगी गुजारता है। सरकार फरमाते हैं जब वो सांस लेता है उसके सांस से लेकर सांस निकलने तक, यानी जिंदा फिरने तक और जिंदगी खत्म होने तक, मरने तक, कब्र में जाने तक, फिर कब्र से लेकर मैदान माशर तक उठाने तक उस बंदे का एहतमाम के लिए जन्नत सजाई जाती है। या रसूलुल्लाह, सांस लेने तक कैसे? आका फरमाते हैं जब रोजेदार रोजा रखता है उसकी सांसें जो होती हैं, ये जो सांस ले रहा है ये अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह का जिक्र है, और उसका सोना जो है ये भी इबादत है, उसका सांस लेना भी इबादत है। जब वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है फिर कब्र में चला जाता है, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए फिर एक जन्नत में एक फरिश्ता पैदा कर देता है। वो फरिश्ता जो होता है उस बंदे की बख्शिश के लिए दुआएं करता रहता है। फिर मैदान माशर लगेगा, जब मैदान माशर लगाया जाएगा, यानी मिसाल 11 महीनों की इसलिए दी, ये नहीं कि 11 महीने दिए बस आगे के साल बस ठीक के हैं, नहीं, मुकम्मल उसकी तैयारी होती रहती है। जब रमज़ान आता है फिर तैयारी रोक दी जाती है। या रसूलुल्लाह, ये तैयारी क्यों रोकी जाती है? आका फरमाते हैं तैयारी इसलिए रोकी जाती है, अब रोजेदार दोबारा रोजे रखेगा, दोबारा एहतमाम किया करेगा, फिर उसमें इबादत करेगा, जिक्र-ओ-ज़कार करेगा, दुरूद व सलाम पढ़ेगा, इबादत करेगा, फिर अल्लाह ताला उसकी इबादत के सदके वो दीवारें बनाने के लिए, सजावट करने के लिए अल्लाह ताला कुछ चीज़ें पैदा करेगा जिसको फिर 11 महीने